آیت نمبر 4 من قبل ہدی للناس کہ اس سے قبل تورات اور انجیل کو انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی گئیں۔ وانزل الفرقان اور فرقان کو نازل کیا۔ فرقان کا لفظ جو ہے فرقہ سے ہے، دو چیزوں کے درمیان میں فرق کر دینے والی، اور یہاں پہ فرقان مبالغے کے انداز میں بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ بالکل واضح انداز میں انتہا کی حد تک کسی چیز کو کلیئر کر دینے والی۔ اس لیے لفظ فرقان کے بہت زیادہ معنی بیان کیے جاتے ہیں، قرآن کو بھی، تورات کو بھی، نبی علیہ السلام کو بھی، اور جو انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے جاتے ہیں ان سب کو فرقان کہا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب کوئی نبی کسی قوم میں آتے ہیں تو گویا کہ وہ معاشرے میں فرق ڈال دیتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کون حق کے ساتھ ہے اور کون جھوٹ کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ علم کتابوں کی صورت میں دیتے ہیں، جو آپ اس کتاب کو پڑھتے جاتے ہیں، وہ علم لیتے جاتے ہیں، آپ کو ہر چیز کی پکچر کلیئر ہو جاتی ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دو چیزیں دیتے ہیں، ایک ان کو علم دیتے ہیں جو کہ آسمانی علم ہوتا ہے، اور عملی نمونے کے طور پہ اللہ تعالیٰ معجزات دیتے ہیں۔ ہر بندہ علمی بات کو نہیں مانتا، اپنی آنکھوں دیکھی بات کا زیادہ یقین کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے ہیں۔ اور جب کوئی نبی اپنی قوم کو معجزہ دکھا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب تو بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے۔ اس کے بعد اگر قوم نہیں مانتی ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اس لیے فرقان کے بہت زیادہ معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ کی ذات غالب قدرت والی بھی ہے اور بدلہ لینے والی بھی ہے۔ یہاں پر دو طرح کی کیفیات کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہ کہ عذاب شدید کے بعض عذاب یا بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فوری طور پہ انسان کو مل جاتی ہیں، دنیا میں بھی مل جاتی ہیں، اور بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مؤخر کی جاتی ہیں، ڈیلے کی جاتی ہیں۔ اس لیے ایک کیفیت کو تو عذاب شدید سے بیان کیا، اور دوسری کیفیت کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں دینے کی، مگر کسی کو ابھی فی الوقت سزا دیتے نہیں ہیں۔ اس کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام کے دو طرح کے دشمن رہے ہیں، ایک کافر ہے اور ایک منافق ہے۔ کافر کا کفر ظاہر ہوتا ہے تو اس لیے عموماً اس کی پکڑ دنیا میں بھی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سزائیں دنیا میں بھی آئی ہیں، لیکن منافق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل کا معاملہ کیا ہے، ان کی فوری طور پہ جو ہے پکڑ نہیں ہوئی، ان کو سزا نہیں دی گئی ہے، تو اس لیے دوسرے کو جو ہے وہ ذو انتقام سے بیان فرمایا۔ پھر ایک اور یہاں پہ معنی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ نام ہے جس کے اندر جلال پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ منتقم نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واقعی انتقام لیتے ہیں، بلکہ ذو انتقام کا لفظ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ ذو انتقام میں بھی اس لفظ کے اندر اگرچہ انتقام کا معنی ہے، مگر ساتھ ساتھ لطافت یہ پائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت تو رکھتے ہیں مگر اپنے بندے سے انتقام لیتے نہیں ہیں۔